السلام علیکم ناظرین، پروگرام قومی اصلاحات کے ساتھ میں ہوں محمد فیصل افضل، خلیج نیوز اسلام آباد میں خوش آمدید۔ ناظرین، قومی اصلاحات پر گفتگو کرنے کے حوالے سے آج ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ درود شریف سے کرتے ہیں۔ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے والے انتہائی دبنگ منسٹر جناب علی محمد خان صاحب، اسٹیٹ منسٹر پارلیمنٹری افیئرز، خوش آمدید سر۔ امسیف تھینک یو فار کمنگ سر۔ سر میرا آپ سے فرسٹ کوسچن وہی ہے جو پوری قوم کے، آپ 2.5 سال پورے ہونے کو ماشاءاللہ ایفرٹس جاری ہیں، تو کہاں سٹینڈ کر رہی ہے پی ٹی اے، کیا اچیومنٹس ہیں ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ مہنگائی کا جو ایشو ہے وہ اس وقت ایک بڑا چیلنج ہے، اس کے علاوہ تمام فورمز پہ جو ہے وہ کام اچھا جا رہا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ہم نے پچھلے ماضی میں 25 30 40 سالوں میں ان فیلڈز میں کام نہیں کیا جن میں ہمیں کرنا چاہیے، اس میں ہم کام کریں۔ اسپیشلی اکانومی پہ ہم فوکس کریں، ایگریکلچر پہ فوکس کریں، ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ گری ہے، ایکسپورٹ ہماری جو ہے اس کو ہم فوکس کریں، ایجوکیشنل ریفارمز پہ فوکس کریں، لا ریفارمز پہ، جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، بے شمار کام ہے جی۔ اور کوشش تو یہی ہے کہ جو ہم نے ایک سالوں سال ہم نے لوز کیے ہیں، یعنی کہ اگر آپ حکومت میں آتے ہیں اور آپ صرف حکومت کرتے ہیں، ایک سسٹم بس چلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، آپ کا کام اگر اس کو سدھارنا نہیں ہے، اس میں اگر آپ سدھار لے کے نہیں آ سکتے، آپ سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے، تو پھر صرف چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عوام نے جب آپ کو منتخب کیا تو اس لیے منتخب کیا ہوتا ہے کہ آپ سسٹم کو ٹھیک کریں، تو ہمارا تو مینڈیٹ ٹھیک کرنے کا ہے۔ ماضی میں جو حکومتیں آئی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کام نہیں کیے، کام انہوں نے کیے ہوں گے، لیکن جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اداروں میں، جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے سسٹم میں، اس کی ریفارم کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے بڑا میسو کام ہے، کافی کام ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ پاکستان کو ایک پراپر ایک ٹریک پہ ڈال دیا جائے، جس پہ ہمیں چلنا تھا، جو ہم بھول گئے، جو ہم نہ کر سکے، اور جس کی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان عام آدمی کا پاکستان نہ رہا، کیونکہ اگر آپ کے کانٹیکٹس نہیں ہیں، آپ کے پاس تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ کوئی انفیئر مینز یوز کریں گے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، پھر اس میں نوجوان کی بھی ہوتی ہے، بچیوں کی بھی ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے۔ بالکل سر، آپ ایک بڑی پوسٹ پہ ماشاءاللہ، آج ہمارے پاس بھی اپرچونٹی ایز این اینکر، میں نے پہلے بھی تجویز دی، ابھی آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ قومی اصلاحات کا ٹاپک ہے، تو ہمارے پاکستان میں جو NHS کی منسٹری ہے، اس میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کوائف ہیں، اس کی جو پورا بایو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس سسٹمیٹیکلی موجود نہیں ہے۔ آپ نے ایپس پہ بڑا کام کیا ہے، پاکستان کو آپ آن لائن بھی لے کے آ چکے ہیں، بڑی اچیومنٹس ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جب ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کی ہسٹری کوئی نہیں، جیسا کہ ویسٹ میں ہے، یہ چیز، اس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی انیشیٹ کیا جانا چاہیے۔ نہیں، آپ کی اچھی تجویز ہے کہ کوئی بھی اگر پاکستان کا ایک شہری کسی اسپتال میں گیا ہے تو اس کا ایک ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ ہو۔ جی سر، بالکل۔ اصل میں ایک چیز ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہم نے اصلاحات بھی کی ہیں یا جو لا میکنگز کی ہیں، ان کو ہم نے پائے تکمیل تک اس طرح سے نہیں پہنچایا کہ جو اس کا فائدہ تھا وہ اس کو پورا لے نہ سکے، اور اس کا جو نقصان تھا، فار ایگزامپل ابھی جس طرح ہیلتھ کی آپ نے بات کی ہے، تو جو کرونا کا کرائسس آیا، اس میں پورے جو ہے شد و مت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ایک سینٹرل ایک اتھارٹی ضرور ایسی ہونی چاہیے جس کے پاس ساری انفارمیشن ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ کون سی جگہ پہ کون سا مریض ہے۔ فار ایگزامپل ابھی کووڈ کا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کتنے آکسیجن بیڈز ہیں، کتنے آپ کے پاس وینٹیلیٹرز ہیں، کتنے آپ کے پاس جو ہے پیشنٹس اس وقت کہاں کتنے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد جب ہیلتھ کو پورا ڈیوالو کیا گیا تو اس کا ایک لنک بہرحال مرکز کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ 18ویں ترمیم کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ آپ ساری چیزوں کو ڈی لنک کر دیں آپس میں۔ فار ایگزامپل دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارا ایک نظریہ ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا تھا، دو قومی نظریے پہ بنا تھا، بے شک۔ تو اب اگر ایجوکیشن کو آپ لے لیں تو ایجوکیشن بے شک ڈیوالو سبجیکٹ ہے، لیکن اس کی مرکز میں بھی کوئی نہ کوئی پالیسی میکنگ ہونی چاہیے، اس کا ایک رول ہونا چاہیے، مرکز کا، وفاق کا ایک رول ہونا چاہیے، اس کو پتہ لگے کہ کون سے صوبے میں کیا کام ہو رہا ہے، کیونکہ بیسیکلی تو ڈیولپمنٹ جو تھی، ڈیولوشن کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے نچلی سطح پہ اختیارات جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ شتر بے مہار ہو، جس کی جو مرضی ہے جو آئے وہ اس میں کرے، نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے وفاق اور صوبوں کے بیچ میں، اور مرکزی وزارت صحت
اور صوبائی جو وزارت صحت ہیں ان سب کو ایک کوارڈینیشن میں کام کرنا چاہیے. یہ ساری چیلنجز تحریک انصاف کے سامنے آئی ہیں. آپ نے 18ویں ترمیم میں سب کچھ صوبوں کو تو دے دیا, لیکن کیا آپ ان کے بیچ میں کوئی کوارڈینیشن رکھی؟ کیا ایک صوبہ اس بات کا جو ہے وہ متحمل ہے کہ وہ سارے مسئلے مسائل اپنے خود اندر سے حل کر سکے جب تک آپ اور صوبوں سے اور مرکز سے, وفاق سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کنیکٹڈ نہ ہو؟ اگر آپ نے خود ہی ایکسپلور کرنا ہے, فار ایگزامپل اگر ایک منسٹر ہے یا ایک حکومت ہے, اس کا اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ کرپشن کرتے ہیں, جو کہ اداروں میں اپنی مرضی کے لوگ بھرتے ہیں, جو کہ میرٹ پہ فیصلے نہیں کرتے, جو میرٹ پہ ریکروٹمنٹس نہیں کرتے, جو میرٹ پہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کرتے, وہ ادارہ بتدریج تباہ سے تباہ تر ہوتا جائے گا. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا یا اپروچ ہوگی اس کا کام ہوگا, عام آدمی کا نہیں ہوگا. تو ہیلتھ میں بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں اور اس پہ کام ہوا بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے, لیکن بہرحال کچھ ایسے ریفارمز ہیں جس کے لیے کانسٹیٹیوشنل چینجز اس میں ضروری ہوں گی کچھ چیزوں کے لیے کہ ان کو آپ زیادہ بہتر کر سکیں, کیونکہ پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ آپ کے بیچ میں فیصلہ سازی صوبے بالکل کریں, لیکن ایک کوارڈینیشن ہو وفاق اور صوبوں کا, اور ایک صوبے کا دوسرے صوبے کے ساتھ بھی. پاکستان تحریک انصاف کی کوشش یہ تھی, ان کی بنیاد یہ تھی کہ پاکستان کو جن لوگوں نے لوٹا ہے ان کو نہ صرف کٹہرے میں لائیں گے بلکہ پاکستان کے عوام کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو بھی ریکور کریں گے. سر کوئی ایک ایسی اگزامپل؟ دیکھیں بڑا پرٹنٹ سوال ہے. اس میں میکسیمم کیسز تو وہی ہیں جو کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کے ہیں. کچھ کیسز ابھی بعد میں بھی کچھ چند بنے ہیں, شاید اور بھی ابھی بنیں گے, کیونکہ کرپشن کے جو سکیمز ہیں, جو کیسز ہیں, اس میں پرابلم یہ کہ جو ادارے اس کی چیکنگ کے لیے بنے ہیں, جو نیب کا ادارہ بنا ہوا ہے, اس میں اتنے لوپ ہولز ہیں اور پروسیکیوشن کا سسٹم اتنا اس کا ایک ٹائم کنزیومنگ ہے. اور پھر اس کے بعد عدالتی جو ہمارا سسٹم ہے, عدالتیں اپنی کوشش کرتے ہیں محترم جج صاحبان, لیکن اتنے لاز میں لوپ ہولز ہیں اور اتنا اس میں اسٹے آ جاتے ہیں اور اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ لوگوں کا بھی ایک ایپیٹائٹ ہوتا ہے ایک چیز کے لیے, وہ چاہتے ہیں جلد ریلیف ملے یا جلد اس کا فیصلہ ہو. تو کیسز تو چل رہے ہیں, اس کو وہ میچیور بھی ہو رہے ہیں, کچھ کیسز میں ریفرنسز جو ہیں وہ ریڈی ہیں, وہ تیار ہیں, وہ نیب ظاہر ایک آزاد ادارہ ہے. تو جب تک ایک پراپر ایک ایسا ادارہ نہ ہو جس میں ایک آپ بالکل آپ اس کو ریفارم کر دیں, پروسیکیوشن کا سسٹم جو ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ ہو, اس میں سزائیں ملے لوگوں کو, تو یہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں اگر حکومت زیادہ کوشش کرتی ہے, اپوزیشن والے چیختے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں وکٹمائز کر رہے ہیں یا آپ ہمارے خلاف جو ہے پولیٹیکلی کیس بنا رہے ہیں, لیکن تحریک انصاف کا یہ بیسک ایجنڈا ہے. اگر اکاؤنٹیبلٹی والے کام میں ہم اس طرح سے کامیاب نہ ہو سکے تو عوام اس کا سوال ضرور اٹھائے گی, کیونکہ بیسک جو ہمارا مینیفیسٹو تھا وہ ہے انصاف. انصاف کے نام پہ ہی ہم جو ہے وہ ووٹ لے کے آئے ہیں. تو میرے خیال میں اگر اپوزیشن یا لوگ چاہے جو بھی کہیں, ہم نے تو اس پہ ایگریسولی آگے جانا ہے. اور خان صاحب نے پچھلے 1-2 ہفتے پہلے یہ بات کی بھی تھی کہ اب مزید جو ہے ان چیزوں میں ہم سختی اور تیزی کریں گے, تاکہ جن لوگوں نے پیسہ لوٹا ہے, کیونکہ عوام کو اس چیز سے دلچسپی نہیں ہے کہ 2-3 سال کسی کے کیسز چلیں اور آخر میں وکٹری کے نشان لگاتا ہوا باہر نکل آئے. تو وہ یہ چاہتے ہیں, عوام چاہتی ہے کہ پیسہ نکلے لوگوں سے, سزائیں ہوں. تو میں اس بات سے آپ کے ایگری کرتا ہوں کہ بالکل یہ پیسے جو ہے نکلنے چاہیے. اچھا سر, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جس طرح دیگر ادارے پاکستان کے جو ڈاؤن فال اس کے ذمہ دار ہیں, اسی طرح ہماری جو صحافت ہے, میڈیا ہے, زرد صحافت ہے, وہ بھی اس کی اتنی ہی ذمہ دار ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ رسپانسبل ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ڈیکلیریشنز کے حوالے سے, ٹی وی چینلز کے حوالے سے, یا ایون سوشل میڈیا کے اوپر بھی جھوٹ جو پھیلایا جاتا ہے, کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے شخص کی پگڑی اچھالنے کا اختیار رکھتا ہے, تو اس کو جیسے سمز ہے ہمارے موبائل فون کی, اس کو ہم نے بایو میٹرک پہ لے کے ہیں, تو اس طرح ایک منظم میکنزم جو کہ امپاسبل نہیں ہے, ہم اس پہ کر سکتے ہیں. تو سر یہ اس کے اوپر کوئی کریں گے آپ ایسا؟ جرنلزم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ظاہر زرد صحافت جو کرتا ہے تو کسی شے پہ ہی کرتا ہے, کسی وجہ سے ہی کرتا ہے, کسی لفافے کے زور پہ ہی کرتا ہے, سمپل سی بات ہے. لیکن جہاں برے لوگ ہیں وہ اچھے لوگ بھی ہیں. لیکن ہم اگر لا میکنگ کی طرف اس میں جائیں گے تو کوشش ہم یہ ضرور کریں گے کہ اس کا کوئی یہ تاثر نہ پیدا ہو کہ خدا نخواستہ کوئی الیکٹرانک میڈیا پہ یا جرنلسٹ طبقے پہ کوئی کریک ڈاؤن ہے. کریک ڈاؤن وغیرہ کا کوئی نہیں, لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ رول ریگولیشن, رول آف دا گیم ضرور ہونے چاہیے. جیسے پچھلے دنوں کچھ ہمارے محترم دوست گئے میاں نواز شریف کے لیے, تو ان کے جانے کا تو نہیں کام تھا, وہ ان کے اپنی جماعت کے ورکر اور ان کے وکلاء کا کام تھا. اب صحافی کا کیا کام ہے کسی سیاستدان کے لیے جا کے وہاں پٹیشن ڈالے؟ یہ چیزوں کو ہمیں بھی کچھ جو ہماری صحافی برادری کے کچھ لوگ ہیں جس طرح کریں, ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے, کیونکہ بہت معزز پیش ہے, بہت مقدس پیش ہے.
اس پہ لوگوں نے جانیں دی ہیں، اس کی حرمت کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، عزتوں کی، مالوں کی، جانوں کی قربانیاں دی ہیں، لیکن کچھ غلط لوگ بھی ہیں جی ان کا جو ہے روکنا ہوگا ہاتھ. تو سر مدینہ کی ریاست پاکستان کو فلاحی ریاست کی جانب بڑے قدم آپ اٹھا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے، کہاں تک کامیاب ہیں؟ یار یہ تو ایک بڑا ایک جامع کانسیپٹ ہے اسلامی، جو مدینہ ریاست کا کانسیپٹ ہے، اس میں تو 3 4 5 چیزیں ایسی ہیں جو وہ سب کو لے کے جو چل رہے ہیں. جس طرح مدینہ کی ریاست کا جو کانسیپٹ ہے کہ اس نے ریاست نے اپنے غریبوں اور مجبوروں پہ بہت رحم دل ہونا ہے، اس نے اپنے بے کسوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا اس نے خیال رکھنا ہے، جو کمانے کے قابل نہیں ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے، جو بیمار ہیں ان کا علاج ہونا ہے. وہ جس طرح ایک کچھ ویسٹرن کنٹریز میں جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، تو وہ کانسیپٹ سب سے پہلے تو مدینہ اسٹیٹ نے دیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے جو ریاست بنی تھی، وہاں کا کانسیپٹ یہی تھا کہ فیصلے انصاف پہ ہوں گے، چاہے آپ جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ کا حق بنتا ہے تو آپ کو فیصلہ ملے گا. ان کے دور میں بھی جو ہے جب حق کسی غیر مسلم کا تھا تو مسلمانوں کے خلاف بھی فیصلے ہوئے. تو اکاؤنٹیبلٹی اور میرٹ کا سسٹم آپ دیکھیں نا کہ جتنے خلفائے راشدین ہیں وہ میرٹ پہ آئے، کسی خلیفہ راشد کا جو ہے بیٹا اس کی جگہ مسند اقتدار پہ نہیں بیٹھا. تو میرٹوکریسی کی بنیاد تو وہاں سے جو ہے وہ پڑی کہ میرٹ ہو، اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہو. پھر آپ اس کو دیکھیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم کتنا مضبوط تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عام آدمی نے سوال پوچھا کہ تمہارے پاس یہ 2 کرتے کیسے ہے، ہمارے پاس تو ایک تھا. تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے ذہن میں ہے کہ ہم اپنے ملک کو، اور یہ کوئی 3 4 یا 5 سال میں ہونا نہیں ہے، یہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے. جس طرح آپ ہر نماز میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، 5 بار ہم دن میں نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ ہر دن کہتے ہیں، جب تک زندہ ہیں تب تک کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ جہد مسلسل ہے. لوگوں کا اگر یہ کوئی کانسیپٹ ہے نا کہ عمران خان آ کے مدینہ کی ریاست اسٹیٹ بنا کے چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے. فار دس ایوری پاکستانی، ایوری مسلم ہیز ٹو اسٹرائیو فار. ہمارے بعد بھی جو ریاست آتی ہے، اگر ہم یہ کانسیپٹ نہ بھی دیں، مدینہ اسٹیٹ کا کانسیپٹ عمران خان صاحب نے دیا نہ بھی دیں، تو آپ کا آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ وہی تمام باتیں نہیں کرتا کہ جو ہمارا جو قرارداد مقاصد ہے یا جو ہمارے اس میں جو اسلامک لاز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو قرآن اور اسلام نے جو انسان کو حقوق دیے ہیں. تو یہ تو ایک روز کا کام ہے اور ہر حکومت کے کرنے کا کام ہے. جتنا وقت گزرتا جائے ہم کم از کم یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ آج سفر شروع کرتے ہیں، فار ایگزامپل آج آپ پیدل چل پڑے ہیں لاہور، تو ہفتے بعد تو کم از کم فاصلہ کم ہونا. سر میسیو تھینک یو فار جوائننگ. مہربانی جی، بہت شکریہ. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ فیصل افضل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.